داماد مصطفیٰ ہم راز رسول ہم زلف حیدر قرار، سسر حسن ابن علی جامع قرآن قاری قرآن منبع حیات، جن کے ہاتھ کو سرکار اپنا ہاتھ قرار دیں، نورین کا لقب پانے والے، دو ہجرتیں کرنے والے، متعدد بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ کو صبایوں کے ہاتھوں ظلم و تشدد سہنے کے بعد 40 دن پانی بند ہونے کے بعد شہادت کا جام پی کر ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خواب آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی رات لے آئے، ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زیارت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اے عثمان آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ اللہ کے رسول کے یہ کہنے کی دیر تھی، اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ دنیا میں رکھا اور افطاری اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں کرتے ہیں۔ عثمان پر لاکھوں سلام ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت کتنی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونا تھا، حضرت علی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ شادی کر لے، اتنا عظیم صحابی ہے، اتنا عظیم شخص ہے، لیکن پاس اتنے پیسے نہیں کہ شادی کر لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی زرہ لیتے ہیں جس کو پہن کر جہاد کیا کرتے تھے، مارکیٹ میں جاتے ہیں بیچنے کے لیے۔ حضرت عثمان سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عثمان نے پوچھا پیارے علی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا اے پیارے دوست عثمان، آپ کو تو معلوم ہے میری شادی ہونے والی ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ شادی کر سکوں، اس زرہ کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی یہ زرہ مجھے بیچ دو۔ حضرت علی نے زرہ بیچ دی، حضرت عثمان نے پیسے بھی دیے اور زرہ بھی واپس کر دی۔ کہا علی جاؤ یہ زرہ پہن کر کے تم جہاد کرنا، جہاد تم کرو گے، اللہ تعالیٰ عثمان کو ثواب عطا کرے گا۔ یہ اہل بیت کے ساتھ حضرت عثمان کی کمال محبت ہے۔ بقیع الغرقد جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس کی باری آئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ میں لے کر وقف کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے وہ جگہ لے کر وقف کر دی جہاں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر بھی ہے، جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر بھی ہے، جہاں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر بھی ہے۔ اہل بیت کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں پر موجود ہے، اور کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ ان کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ جگہ جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جگہ خرید کر وقف کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ عام الفیل کی چھٹے سال یعنی ہجرت نبوی سے 47 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا، پھر زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دی، تو حضرت عثمان نے ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا، تو چوتھے نمبر پر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سابقون الاولون میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان سے میرے پیغمبر کو اتنی محبت تھی، آج بھی دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو گویا اسے اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، بیٹوں جیسی اسے محبت دیتا ہے، اسے پیار دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کے ساتھ کتنی محبت ہوگی کہ اللہ کے رسول نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کی نکاح میں دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، مطلب 2 نوروں والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے اتنی محبت تھی کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے ہو جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے رسول اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ زندگی نے وفا نہ کی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان پریشان ہیں،
ان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، حضرت عثمان کو سینے کے ساتھ لگایا۔ میرے پیغمبر نے حوصلہ دیا اور فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شرم و حیا کیسا تھا؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے، آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، وہ ننگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اجازت طلب کی، میرے پیغمبر کے پاس بیٹھ گئے، بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کی، حضرت امی عائشہ پردے میں ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وَسَوَّى ثِيَابَهُ، اور اپنے اپنے کپڑے درست کر لیے۔ یہ تینوں صحابہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بابا آئے، پھر عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، کپڑا درست نہ کیا۔ جب حضرت عثمان آئے تو کپڑا درست کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس کا حیا رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کمال کر دیا۔ 900 اونٹ لدے لدائے غلے کے ساتھ بھرے ہوئے اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ 100 گھوڑے، 200 اکیا چاندی اور 1000 دینار اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے دینار سونے کا ہوتا ہے اور 20 دینار پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جو 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ تو 1 تولہ کی قیمت آج کی 2,42,000 بنتی ہے۔ ذرا اس کو تقسیم کریں تو 1000 دینار کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وقف کر دی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کا یہ جذبہ دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں، میرے پیغمبر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کی مسکراہٹ کو دیکھ کر صحابہ کرام اپنے دکھ بھول جایا کرتے تھے، صحابہ اپنے غم بھول جایا کرتے تھے۔ اپنے محبوب کو خوش دیکھ کر، اپنے محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں، اور اشرفیوں کو یوں میرے پیغمبر اوپر اچھال رہے ہیں، درم و دینار کو اوپر پھینکتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تو جو عمل مرضی کر، تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ عثمان آج کے بعد تو جنتی ہے۔ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی مجاہدین کے لیے اسلحہ کی ضرورت پڑی، مجاہدین کے لیے سواریوں کی ضرورت پڑی، اسی طرح خورد و نوش کی چیزوں کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان پہل پہل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، مسجد کا دائرہ کم ہو جاتا تھا، نمازی زیادہ ہوتے، جگہ کم ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ جگہ کون خرید کر کے دے گا، تاکہ مسجد کی جو جگہ ہے یہ زیادہ کی جائے، مسجد کی توسیع کی جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ لے کر کے دیتا ہوں اور میں رقم پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول قبول کیجئے۔ جب جنت البقیع، بقیع الغرقد جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس کی باری آئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جگہ میں لے کر وقف کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے وہ جگہ لے کر وقف کر دی، جہاں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر بھی ہے، جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر بھی ہے، جہاں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر بھی ہے، اہل بیت کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں پر موجود ہے، اور کتنے صحابہ کرام ہیں جن کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ جگہ جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جگہ خرید کر وقف کی تھی۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر ایک یہودی تھا، اس کے پاس ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ لوگوں کو پیسوں کے ساتھ پانی دیتا تھا، وہ پانی بیچتا تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اسے جنت میں ایک کنویں کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً جاتے ہیں، اس یہودی کے پاس سے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی شخص کی گواہی غزوہ بدر دے گا، کسی کی گواہی غزوہ تبوک، کسی کی گواہی غزوہ خندق دے گا، کسی کی گواہی غزوہ احد دے گا، کسی کی گواہی مسجد نبوی کا محراب دے گا۔ لیکن اے عثمان، تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیری کیا شان ہے، تیرا کیا مقام ہے۔ اے عثمان، تیری شہادت کی گواہی قرآن کے اوراق دیں گے۔ اے عثمان، تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔